اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ناظرین، قسط نمبر 19 ہے۔ اس قسط کا اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کا بیان ہوگا کہ کس تاریخ میں کہ کس بیوی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور کتنا عرصہ جو ہے وہ زوجہ مطہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں رہی، اور کتنی بیویوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں سورہ احزاب کی اس آیت کا اندر پوری امت کی مائیں قرار دیا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وازواجہ امہاتہم کہ جو اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں تھیں وہ امت کی مائیں تھی۔ اس بنا پر کسی امتی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں تھا، اور وہ امت کی مائیں تھی اس لیے کہ ماں کو کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ امت محمدیہ کی محرمہ تھی، اس کے باوجود بھی وہ پردہ کرتی رہی ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں تھیں وہ امت کے مائیں تھی، اور یقیناً صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں تو کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جو کہ نبی علیہ السلام کے بیویوں کے لیے کچھ غلط نظریات رکھتا ہو۔ کوئی ایسا صحابی نہیں تھا، وہ اپنی ماؤں کی طرح سمجھتے تھے، اور تھے بھی، حقیقت میں قرآن نے بتا دیا تھا، اور وہ تقویٰ کے پہاڑ لوگ تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے پردہ فرمایا ہے، اور بیویوں نے بھی صحابہ سے پردہ کی ہے۔ اور بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی یہ سورہ احزاب کے اندر اللہ نے ان کو گھروں کا اندر رہ کر اللہ کی عبادتیں اور قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ ان کا بہت بڑا مقام تھا ازواج مطہرات کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہونے کی وجہ سے ان کا ایک نیکی 2 نیکیوں کے برابر تھا، اور ان کا ایک گناہ بھی یعنی 2 گناہوں کے برابر تھا، اس لیے بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی پردے کا وہ۔ تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے حوالے سے میں آپ حضرات کو اس قسط کا اندر بیان کروں گا کہ آنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خولید کی بیٹی تھی ان سے عقد فرمایا تھا، جن کا تذکرہ یعنی پہلے بھی یعنی ہم نے یعنی دوسرے قسطوں میں بھی کر چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت سودہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا۔ حضرت سودہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نبوت کے 10ویں سال نکاح فرمایا، نبوت ملنے کے 10 سال بعد نکاح فرمایا، جبکہ ان کی عمر 50 سال کی تھی۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جو ہے وہ 50 سال تھی۔ ظاہر بات ہے 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی، اور اس کے بعد 10 سال کی عمر میں جو ہے شادی کی، تو 50 سال ہو گئے۔ اور مہر جو ہے نا 400 درہم مقرر ہوا تھا، اور وہ انا حضرت وسلم کے پاس ہی بڑی تھی، حضرت سودہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انا حضرت وسلم نے چاہا کہ ان کو طلاق دے دے، کیونکہ ان کی خواہش یعنی وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ وہ خواہشات کسی قسم کے شوہر کے نہیں رکھتی تھی، سمجھ میں آئے جی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں ان کو طلاق دے دوں، لیکن سودہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے فرمایا کہ میری غرض یہ ہے کہ میں آپ کے ازواج میں اٹھائی جاؤں، یعنی قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے گا تو میں آپ کی بیویوں میں اٹھایا جاؤں، اس لیے آپ مجھے طلاق نہ دے دینا۔ اور انہوں نے اپنی نوبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی۔ نبی علیہ السلام نے باریاں مقرر کی تھی نا کہ جتنی بیویاں تھیں ان کے پاس ایک ایک دن ٹھہرتے تھے،
تو جو ان کے پاس جو دن ٹھہرنا ہوتا تھا وہ حضرت سودا بن زمعہ نے یعنی اپنا جو دن تھا وہ عائشہ کو دیا تھا کہ نبی علیہ السلام اس کے دن ادھر عائشہ کے پاس رہتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق نہیں دی, 14 سال آپ کے پاس رہی. حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ 14 سال نبی علیہ السلام کے پاس رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے آخری ایام میں یعنی وہ انتقال فرما گئی, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال حکومت کیا تھا, سمجھ آیا جی. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ فوت ہو گئی, یعنی ان کی یعنی حکومت کے آخری میں. تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 2 سال قبل اور ایک قول میں 3 سال قبل ماشوال مکرم میں نکاح کیا. جو نکاح ہوا وہ حضرت عائشہ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں ہوا تھا. ان کا مہر بھی 400 درہم تھا, حضرت عائشہ کا مہر جو ہے. اور رخصتی مدینہ منورہ میں ہوئی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی وہ 9 سال تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 17ویں رمضان المبارک 57 ہجری میں 66 سال کی عمر میں ہوا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہوئی ہے وہ یعنی 66 سال کی عمر میں ہوئی اور جنت البقیع میں مدفون ہے, لیکن وہاں قبر کا کوئی نشان نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی بیوی ہے اور یہ کمال کی محدث تھی اور قابل ترین تھی, اور نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ محبوبہ تھی, بہت زیادہ پسند کرتے تھے, لیکن یہ ہے کہ اس کی قبر کے نشان وہاں پر کوئی نہیں ہے. انا علیہ السلام نے سوا عائشہ کے کسی دوشیزہ سے عقد نہیں کیا, یعنی کوئی بھی ایسی بیوی نہیں تھی جو کنواری تھی, سب بیواؤں کے ساتھ جو ہے نا عقد کیا تھا نبی علیہ السلام نے. سمجھ میں آیا جی. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت جو ہے وہ ام عبداللہ تھی, ان کی اپنی اولاد نہیں تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی اپنی اولاد نہیں تھی, تو ان کا جو بہن کے 5 بیٹے تھے ان میں بڑا بیٹے کا نام تھا عبداللہ. حضرت اسماء کے 5 بیٹے تھے عبداللہ, اس نے اس کو یعنی اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو, اس لیے اس کو ام عبداللہ کہتے ہیں. اور یہ نبی علیہ السلام کے پھوپھی کے بیٹے کا بیٹا تھا, حضرت زبیر بن عوام کا بیٹا تھا, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نواسے تھے. یہ سمجھ آئے اسماء کا بیٹا تھا. اس سے مراد عبداللہ بن زبیر بن عوام ہے جو حضرت اسماء بنت ابی بکر کے صاحبزادے تھے, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بانجے تھے یعنی بہن کا بیٹا تھا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 سال رہی, یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنے سال رہی؟ 9 سال رہی. چوتھے نمبر پر حضرت حفصہ بنت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو نبی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یعنی بیٹی تھی, شعبان 3 ہجری میں جب ان کی عمر 22 سال تھی عقد فرمایا. روایت ہے کہ انس رسول اللہ نے ان کو طلاق دے دی تھی, حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق دے دی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حفصہ سے رجوع فرما لیجئے, اس لیے کہ وہ بہت روزدار اور نماز گزار ہے. چنانچہ آپ نے اس سے رجوع فرمایا. طلاق دینے کے بعد دوبارہ طلاق رجعی دی ہوگی یا طلاق بائن دی ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے یعنی واپس لے. ہم نے تو ایک ہی طلاق میں تینوں دے کے فارغ کرنا ہوتا ہے نا, ہاں سمجھ آیا, لیکن ایسا نہیں کیا. سمجھ میں آیا. تو چنانچہ انہوں نے اس سے رجوع فرمایا. دوسری روایت ہے کہ انس حضرت وسلم نے حضرت عمر فاروق پر عنایت غایت کی وجہ سے یعنی رجوع فرمایا, جو ان کے پاس آپس میں جو ایک بہت زیادہ ہمدردیاں اور آپس میں ایک پیار محبت تھا حضرت عمر کے ساتھ. انہوں نے شعبان 45 ہجری میں انتقال فرمایا, یعنی 8 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی. کل عمر 63 سال کے قریب ہوئی تھی حضرت حفصہ کی عمر, جو حضرت عمر کی بیٹی تھی. 5ویں نمبر پر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت کے 4تھے سال 500 درہم مہر عقد فرمایا, لیکن زندگی میں وفا نہ کی اور 2-3 ماہ عقد میں رہ کر راہ دار البقا ہو گئی, یعنی وہ فوت ہو گئی. نکاح کے وقت عمر 30 سال تھی اور 3 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی, صرف 3 مہینے, اور 4 ہجری میں انتقال فرما گئی. اور یہ تھی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام کی 2 بیویوں کا نام زینب تھے. ایک تھی وہ جو ہے نا اپنے خاندان کی پھوپھی کی بیٹی تھی, وہ سمجھے وہ آگے بیان ہوگا, وہ بھی زینب تھی, یہ بھی زینب. 6 نمبر پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شوال 4 ہجری میں
جب ان کی عمر 24 سال تھی عقد فرمایا. ان کا انتقال 62 ہجری میں ہوا اور باعتبار وفات کے ازواج مطہرات میں سب سے آخری زوج مطہرہ تھی، یعنی ان سے پہلے ساری فوت ہو گئی تھی. یہ ام سلمہ آخری بیوی تھی کہ جو نبی علیہ السلام کے یعنی بیویوں میں کے آخر میں یہ وفات ہو گئی. اور ایک روایت میں زوجہ انتقال کرنے والی آخری حضرت میمونہ تھی. ام سلمہ 6 سال زائد عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی. کل عمر 82 سال ہوئی تھی. ام سلمہ کا جو کنیت ہے نام، یعنی ام سلمہ جو ہے نا اس بیوی کی کنیت تھی، اس کا جو اپنا نام تھا وہ ہند تھا، اور مہر کی مقدار 500 درہم ہوئی تھی. سمجھ میں آیا جی. 7ویں نمبر پر حضرت زینب بنت جاش، جو ابھی میں نے بتایا تھا ایک پیچھے وہ زینب بنت خزیمہ تھی، اور یہ زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 5 ہجری میں جب ان کی عمر 35 سال تھی بے 400 درہم عقد فرمایا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوفی ذات بہن تھی، پھوفی کی بیٹی تھی. ان کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ سے ہوا تھا. ان کی طلاق کے بعد ازواج مطہرات میں داخل ہوئی، اور اس بیوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا نکاح نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش میں خود کروایا تھا، فرشتوں کی محفل میں خود کروایا، زمین پہ اس کا کوئی نکاح نہیں ہوا. اور دوسرا اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ایک رکوع اس کے نکاح سے بھر دیا ہے. حضرت زینب کی جو ہے نا یعنی حوالے سے جو ہے نا اتاری ہے ایک پورا رکوع. تو فرمایا کہ یہ نبی علیہ السلام کی پھوفی کی بیٹی تھی، اور جو ہے کیا نام ہے نبی علیہ السلام ان کے پھوفیزاد تھے. ان کا نکاح حضرت السلام کے غلام زید بن حارثہ سے ہوا تھا. ان کی طلاق کے بعد ازواج مطہرات میں داخل ہوئی اور 20 ہجری میں انتقال فرما گئی. اور نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد یعنی یہ سب سے پہلی بیوی تھی جو ہے کہ جو سب سے پہلے یعنی وفات ہو گئی. نبی علیہ السلام نے ایک پیشنگوئی کی تھی کہ میرے بعد جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ بیوی کیا ہوگی؟ فوت ہو جائے گی. تو ساری بیویاں جو ہے نا وہ ایک دوسروں کے ہاتھ ناپنا شروع کر دیے کہ جو ہے نا کس کا ہاتھ لمبا ہے. لیکن جب فوت ہو گئی تو پھر سمجھ میں آ گیا ان کو کہ ہاتھ لمبا مراد نہیں تھا، اس سے جو ہے نا وہ سخاوت مراد تھا کہ یہ یتیموں کے، غریبوں کے، مسافروں کے، اس طرح بہت زیادہ یہ سخی دل تھی. گھر میں کچھ چھوڑتی ہی نہیں تھی، جب آتا تو غریبوں میں مسکینوں میں یعنی تقسیم فرما دیتی تھی. سمجھ میں آیا جی. یعنی اور یہ سب سے پہلی عورت ہیں جن کی جنازہ پر گوارا رکھا گیا. تقریباً 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی اور کل عمر اس کا 50 سال ہوئی، اور 50 سال کے بعد یہ وفات ہو گئی. 8ویں نمبر پر حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ تھی. 5 ہجری میں جب ان کی عمر 20 سال تھی عقد فرمایا. مہر 400 درہم مقرر ہوا. یہ غزوہ بنی مستلق میں قید ہوئی تھی. اس کی بڑی کہانی ہے، سمجھ آئے. اور ثابت بن قیس کے حصے میں آئی تھی. انہوں نے حضرت جویریہ سے بدلہ کتابت چاہا. بدلہ کتابت چاہا کا مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. مطلب یہ تھا کہ یہ جو ہے نا حضرت یعنی ثابت بن قیس کی باندی تھی، تو اس نے کہا کہ جو ہے نا تم جا کر کوئی مجھے اتنے پیسے دے دو تو میں تمہیں آزاد کروں گا. اس کو کہتے ہیں عقد کتابت، مکاتبہ کہتے ہیں اس کو. تو یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی. سمجھ میں آئی جی. آئی تو نبی علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو جیسے دروازے میں آئی نا، آ کر پوچھی کہ کیسا آنا ہوا، تو کہنے لگی کہ مجھے ثابت بن قیس نے کہا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تم مجھے اتنے پیسے دو. تو فوراً عائشہ جانچ گئی کہ یہ بہت خوبصورت ہیں، اور اب یہ پیسے مانگنے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس آئی ہیں. تو جو ہے کیا نام ہے جیسے نبی علیہ السلام اس کو دیکھے گا نا تو اس کے ساتھ نکاح کرے گا اور یہ پیسے اس کو دے دے گا. سمجھ آئی؟ کہنے لگی چل یہاں سے نکل. سمجھ آیا؟ یہاں پیسے، یہاں کوئی پیسوں کا جو ہے نا ڈر لگا پا گیا، کوئی بینک دولت ہے، نکلو یہاں سے، چل یہاں سے چلی جا. لیکن ہوا وہی ہوا. بعد میں جب ان کو پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے ہیں، وہ آ کر کہنے لگی کہ مجھے ثابت بن قیس نے کہا کہ اتنے پیسے دو تو میں تمہیں آزاد کروں گا. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم تمہیں پیسے دے دیں گے، لیکن اس کے بدلے میں آپ ہم سے کیا کریں گے؟ نکاح کر لیں گے. تو اس نے کہا 2 خوشیاں آ گئی. سمجھ میں آئی؟ ایک تو غلامی سے آزادی مل گئی، اور دوسرا جو ہے نا امت کی ماں بن گئی اور نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ بن گئی. سمجھ آئی جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تاکہ مال کتابت کے لیے کچھ سوال کریں. یہ بہت خوبصورت تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس سے بہتر کام نہ کروں، یعنی مال کتابت ادا کروں گا اور تم سے عقد کر لوں گا. حضرت جویریہ راضی ہو گئی
پس انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کتابت ادا کر کے عقد فرمایا. ان کا انتقال 56 ہجری میں ہوا اور 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل عمر 70 سال ہوئی. سمجھ میں آیا جی. یہ تھی نبی علیہ السلام کی 8ویں بیوی. اس کی اور بھی بڑی کہانیاں ہیں اور حضرت زینب کی بھی اور بھی بڑی لمبی لمبی کہانیاں ہیں جو آپس میں یہ اور کوئی بیوی نبی علیہ السلام کی بیویوں کے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. سمجھ آیا جی. لیکن یہ زینب پورا حضرت عائشہ کی مقابلہ کرتی تھی. سمجھ آیا جی. 8واں نمبر پر ام حبیبہ بنت ابی سفیان ہے. ابھی ختم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. 8واں نمبر پر ام حبیبہ بنت ابی سفیان ہے جو نبی علیہ السلام کے شروع میں سب سے بڑا دشمن تھا, یہ باوجود چچا ہونے کے. یعنی سمجھ میں آیا جی. تو یہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں تھی ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی, بعد میں تو مسلمان ہوا تھا اور بڑا مقام کا جلیل القدر صحابی بنا تھا. 7 ہجری میں عقد فرمایا یعنی ام حبیبہ کے ساتھ. ان کا نام رملہ تھا. ام حبیبہ کنیت ہے. وہ عقد کے وقت حبشہ میں تھی اور ان کا مہر 400 دینار تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی شاہ حبشہ نے ادا کیا. یہ جو مہر تھا نا, نجاشی بادشاہ جس کا غائبانہ جنازہ پڑھا تھا, اس نے یہ مہر ادا کیا. اور ان کے نکاح کے متولی عثمان بن عفان اور دوسرے قول کے مطابق خالد بن سعید بن عاص تھے. شعبان 44 ہجری میں انتقال فرمایا اس نے, اس جو ام حبیبہ نے. نکاح کے وقت ان کی عمر 37 سال تھی اور 3 سال سے زائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل عمر 74 سال ہوئی. ان کی کل عمر کیا رہی؟ 74 سال رہی. 10واں نمبر پر حضرت صفیہ سے سفر 7 ہجری میں عقد فرمایا. ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا گیا, یعنی صفیہ سے قرار دیا. نکاح کے وقت عمر 16 سال تھی. یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی. یہ جو ہے نا یعنی موسیٰ کا جو بھائی ہے نا, حضرت موسیٰ, ان کے جو بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی حضرت صفیہ. غزوہ خیبر میں اسیر ہوئی تھی. اس کی بھی بڑی کہانی ہے. حضرت وسلم نے ان کو آزاد فرمایا اور آزاد کرنا ہی ان کا مہر مقرر ہوا اور 50 ہجری میں انتقال ہوا. 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی. کل عمر 69 سال ہوئی اور فوت ہو گئی. اس کا مختصر سا عرض یہ کروں کہ خیبر میں جب خیبر فتح ہوا نا تو یہ گرفتار ہوئی تھی اور یہ سردار کی بیٹی تھی. جو خیبر کا سردار تھا نا اس کی بیٹی تھی. اور پھر جب نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی کے حصے میں گئی. یہ جو ہے نا جب تقسیم کیا نا یعنی عورتوں کو باندیوں کو, تو یہ کسی صحابی کے حصے میں چلی گئی. نبی علیہ السلام کے دل میں یہ تھا کہ یہ میرے حصے میں آتا نا تو میں اس سے نکاح کرتا, کیونکہ ایک سردار کی بیٹی تھی, اس کا اندر باکمال قسم کی صلاحیتیں تھی. تو ظاہر بات ہے نبی کے پاس رہے گی تو نبی سے علم حاصل کرے گی, نبی کی کمالات کو اخذ کرے گی, تو وہ امت کو اس سے فائدہ ہو جانا تھا. تو اس صحابی نے جھانچ کیا. دیکھو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے 24 گھنٹے جو نبی علیہ السلام کے اوپر نظر ہوتا تھا کہ کیا چاہتے ہیں کیا. تو وہ صحابی جو ہے نا وہ جھانچ کیا کہ نبی علیہ السلام یعنی یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے حصے میں آ جاتا. نبی علیہ السلام کو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ آپ کو گفٹ کر دیا, میرے حصے میں آ گئی نا تو میں نے یہ آپ کو گفٹ کر دیا. اور جب اس کو گفٹ کیا نا حضرت صفیہ بنت ہوئی, اس کا پورا نام ہے حضرت صفیہ بنت ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو وہ جب گفٹ کیا تو اس کے بعد جو ہے نا سارے صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ ابھی دیکھیں کہ نبی علیہ السلام اس کو باندھی رکھے گا یا ان کے ساتھ نکاح کرے گا. تو نبی علیہ السلام نے شام کو کہا کہ جن کے پاس جو پڑا ہے, کھجور ہے, سوکھی روٹی ہے, کشمش ہے, پنیر ہے, جو ہے پھینک دو, بس میرا ولیمہ ہے, میں نے اس سے نکاح کر دیا. سمجھ آیا جی. سب نے پھینک دیا. تو ان کے چہرے پہ نشان تھا. پوائنٹ بات یہ ہے, اس موبائل کو نہیں دیکھنا, سمجھ آیا جی. پوائنٹ بات تھا, ان کے چہرے میں نشان تھا. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ آپ کے ادھر چہرے میں جو ہے رخساروں میں جو نشان پڑا ہے, کہنے لگا جی ہاں, کہ میں جو ہے نا میں نے خواب دیکھا اور وہ خواب یہ تھا کہ چاند آسمان سے اتر کر میرے گود میں آیا تھا. سن رہے ہو, چاند آسمان سے اتر کر میرے گود میں آیا تھا. تو میں نے جب صبح اٹھ کر اپنے والد صاحب کو سنایا تو اس نے سیکنڈ نہیں لگایا اور مجھے تھپڑ لگایا. اس تھپڑ کا نشان ہے یہ. تو کہنے لگا کہ چاند تو زمین پہ ایک ہی ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور آپ کے دل و دماغ میں یہ ہے کہ آپ ان کے پاس چلی جائے. خدا نے ایسا ہی کیا کہ نبی علیہ السلام کو اس کے گود میں, اس کو نبی علیہ السلام کے گود میں اتارا. سمجھ میں آیا جی. تو یہ اس نے یہ پہلے خواب دیکھی چکی تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تھی حضرت صفیہ بنت ہوئی
جو کہ یعنی خیبر کی جو ہے نا مال غنیمت میں آئی تھی، اور نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ شادی کیا۔ فیدیانہ حضرت السلام کی خصوصیت تھی کہ اتنی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا، بات سمجھ میں آئے جی۔ امت کے لیے آزادی کو مہر بنانا جائز نہیں، یعنی آزادی کو مہر بنانا نبی علیہ السلام کے لیے جائز تھا، امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے۔ 11 نومبر پر حضرت میمونہ ذوالقعدہ 7 ہجری میں بعمر 36 سال عقد فرمایا اور 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ یہ خالد بن ولید اور عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی، سمجھ میں آیا جی۔ حضرت میمونہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو جنرل ثابت ہے، اور عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی۔ ان کا عقد موضع صرف میں ہوا تھا اور وہی 51 ہجری میں انتقال فرمایا، اور ایک روایت میں یعنی 66 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور آخری روایت کے اعتبار سے یہ وفات میں سب سے آخری زوجہ مطہرہ ہے، اور 3 سال سے زائد آپ کے پاس رہی، کل عمر 80 سال ہوئی تھی۔ ان 11 ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ کے علاوہ اور حضرت زینب بن خزیمہ کے علاوہ بقیہ 9 انا حضرت وسلم کی وفات کے بعد انتقال فرمایا، یعنی انا حضرت وسلم کی وفات ان سے پیشتر ہو چکی تھی۔ تمام ازواج مطہرات حضرت خدیجہ اور میمونہ کے علاوہ جنت البقیع میں مدفون ہے، یعنی 2 بیویوں کے علاوہ ساری کے ساری جنت البقیع میں موجود ہے۔